یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 دسمبر، ہیپی برتھ ڈے ٹو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ آئی سلیوٹ یو۔ آپ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، جو پاکستان میں پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ I am very proudly announce that no power in the world can undo Pakistan. I proud be a Pakistani. اور میں آپ کو اب قائد اعظم کی تھوڑی سی میں حالات زندگی بتاتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا، اور آپ ایک چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، لیکن آپ کچھ عرصہ، 1 سال تقریباً بمبے میں بھی پڑھے، لیکن پھر فوراً ہی واپس آ کے کراچی میں تعلیمی سرگرمی جاری رکھی، اور آپ نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ آپ نے کراچی سے پاس کیا۔ آپ کے والد صاحب پونجا جناح آپ کو کاروباری شخصیت بنانا چاہتے تھے، کاروبار میں انوالو کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے والد کا ایک انگریز دوست تھا جس نے مشورہ دیا کہ آپ بچے کو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ برسٹر بنائیں، قانون کی تعلیم دیں۔ لہذا ایک یونیورسٹی تھی لندن میں، لنکن ان، تو آپ اس میں آپ نے داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لنکن ان کے دروازے پہ بہت بڑے بڑے قانون دانوں کے نام لکھے تھے، جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اور یہ قائد اعظم کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ اور نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا یقین تھا، پورا ایمان تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب انگلستان سے پڑھ کے آئے تو وہاں بھی آپ نے سیاسی معاملات میں، سیاست میں دلچسپی لی، لیکن جب واپس آئے تو آپ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور بمبئی کی ایک سیٹ سے آپ مسلم رکن جو ہیں منتخب ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو جب کانگریس میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو صرف ہندوؤں کی تنظیم ہے اور یہ ہندوؤں کو پروموٹ کرتی ہے اور مسلمانوں کو یہ سنب کرتی ہے، تو آپ نے فوراً مسلم لیگ کو جوائن کر لیا۔ اور جب یہ انگریز لوگ جو تھے، یہ ہندو جو ہیں، یہ اپنے آپ کو انگریزوں کا جانشین کہتے تھے، اور ان کو ایک نظریہ دیتے تھے، ایک قومی نظریہ، یعنی کہ ہندوستان میں صرف ہندو بستے ہیں، دوسری کوئی قوم نہیں ہے۔ جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے، اور ان کی یہ عقل مندی ہے، اور ان کا یہ ویژن تھا کہ انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ نہیں، یہاں 2 قومیں بستی ہیں، 2 قومی نظریہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بابا جی کی عظمت کو سلام ہے۔ تو انہوں نے کہا انگریزوں کو کہ یہاں 2 قومیں ہیں جو کہ ہر لحاظ سے، زبان سے، رنگ سے، نسل سے، مذہب سے ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہیں، تو مسلمان، ہمارا 2 قومی نظریہ ہے، یعنی کہ ہم قومیت کے بنیاد کے اوپر جو ہے ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر ایک قرارداد لاہور جس کو کہا جاتا ہے، قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ منظور ہوئی لاہور میں، اور وہاں ایک یہ بات، اس پہ سب متفق ہوئے کہ جہاں مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہاں ایک اسلامی ملک بنا دیا جائے۔ پھر بعد میں اس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا، جس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے پاکستان معاذ وجود میں آیا، لیکن درمیان میں کچھ عرصہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو کے انگلستان چلے گئے، جس کو بہت سے رہنما بنانے کے لیے بھی کوشش کی، جن میں علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بابا جی کو واپس پاکستان لائے، اور انہوں نے پھر واپس انڈیا میں لائے، اور مسلمانوں کے علیحدہ وطن کی کوشش شروع ہوئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اے قائد تیرا احسان ہے، تیرا احسان کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کام، کام اور کام۔ لہذا نوجوان نسل کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پہ عمل کریں، اور دن رات ایک کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوارے اور پاکستان کو بھی سنوارے۔ اور ایک میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو عمران خان ہے وزیر اعظم، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو کاپی ہیں۔
جس طرح قائد اعظم مخلص تھے، یہ بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، لہذا عمران خان صاحب کا بھی ساتھ دیا جائے. اور اس طرح بابا جی نے فرمایا ہے، ایک دو اور بھی ان کے قول ہیں، میں عرض کرتا ہوں. بابا جی نے فرمایا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں. آپ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہمارا آئین بنا بنایا ہے، 1400 سال سے موجود ہے، یعنی کہ قرآن مجید. ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کو نافذ کر سکیں. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ پاک محفوظ رکھے، اور پاکستان کو غزوہ ہند لڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد، بابا قائد اعظم زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. امن کے سفر کے لیے گلوبل پیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں.